الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم أصابهم فتحا قريبا. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش
محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت اور انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے اشتراک و تعاون سے دو روزہ سیدنا عثمان ذو النورین کانفرنس کا یہ اختتامی اجلاس ہے جو 21 اگست 1987 کو یہاں کاشان پشاور میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ گزشتہ شب جو بات شروع کی گئی تھی، میں چاہوں گا کہ اللہ توفیق دے تو آج اسی بات کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ کتاب اللہ سے میں آپ کے سامنے جو حصہ تلاوت کر چکا ہوں، اس میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو ہجرت کے 6 سال پیش آیا، اور اس واقعے میں صاحب عنوان سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تاریخ ساز کردار ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1400 فرزندان اسلام کے ساتھ زیارت بیت اللہ کے ارادہ سے عازم مکہ ہوئے، اور صنادید مکہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرزندان اسلام سمیت داخلہ پر پابندی عائد کرتے ہوئے اپنے ایک قومی سطح کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے مکہ سے قریب ایک وادی میں پہنچے، جسے ہماری تاریخ میں حدیبیہ سے معنون کیا گیا ہے، اور یہیں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا عزیز دوستو، انسانی حوث کبھی نہیں پوری ہوتی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہم ایک سفارتی مشن مکہ روانہ کرتے ہیں جو صنادید کفر پر واضح کرے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، محض بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ سفیر بن کر کون جائے، اس کے لیے پہلی نظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن خطاب پر پڑی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ مناسب نہیں کہ آپ جائیں اور مکہ والوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں؟ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلقہ ہے وہ ایک شفیق اور انتہائی مہربان استاد اور معلم کا حلقہ ہے، کسی ڈکٹیٹر کا نہیں۔ یہاں مشاورت چلتی ہے اور ہر شخص پوری آزادی کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز بلند کر سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ۔ تو ابن خطاب نے عرض کیا اگر مشورہ ہے تو پھر یہ گزارش کروں گا کہ آپ مجھے جس مشن پر روانہ کر رہے ہیں وہ مشن جمالی ہے اور بندہ تباہن جلالی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی صنادید مکہ کا مزاج برہم ہو جائے گا، اس لیے کہ میرا نام ہی ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ ماضی قریب کی بات، جب مکہ والوں نے مجھے شمع ہدایت کو بجھانے کے لیے بھیجا تھا اور تقدیر نے مجھے اسی شمع کا پروانہ بنا دیا۔ یہ غلطی بات ہے اللہ کے رسول۔ جب مکہ والے اس انتظار میں تھے کہ میں ان کے مقصد کی تکمیل کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم بدہن قبول کر کے واپس آؤں گا، لیکن صبح کا سفیدہ پھوٹتے ہی صفا کی بلندی سے ایک آواز گونجی جسے سن کر دنیا کفر کے حلقوں میں سناٹا چھا گیا۔ وہ آواز ابن خطاب کی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ابو جہل، عتبہ، خان بہادر ابو لہب، مسٹر ولید اور دنیا کفر کے سربراہ مردہ کی داروں کا نام لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں رحمت عالم کے رضاکاروں میں شامل ہو چکا ہوں۔ آج کے بعد میری جوانی، میری غیرت و سہولت، میری شجاعت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے لیے وقف ہوگی۔ تم نے میرا بگڑنا دیکھا تھا، اب سنورنا دیکھنا۔
رسول کے موقف سے میرا انکار سنا تھا، اب اقرار دیکھو۔ رحمت للعالمین سے میری عداوت دیکھی تھی، اب اطاعت دیکھنا۔ اور ہاں، تم نے اللہ کے رسول پر بیت اللہ میں نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ میرا قائد نماز ادا کرنے کے لیے سکوت مرد طاری تھا مکہ کے در و دیوار پر، سناٹا تھا، جرأت نہیں تھی کسی میں کہ وہ فاروق اعظم کی جلالت کا سامنا کر سکے۔ رحمت عالم تشریف لائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے لیے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا۔ یہ وہ پہلی نماز صبح تھی جو امت مسلمہ نے امام الانبیاء کی ابتدا میں بیت اللہ کے زیر سایہ ادا کی۔ پہلی نماز صبح جو بیت اللہ کے زیر سایہ اس امت نے رحمت عالم کی ابتدا میں ادا کی، اسی صبح کی نماز ہے جس صبح فاروق اعظم نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ اس لیے تاریخ جب کس کردار سے گزرتی ہے تو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج پیش کرتی ہے کہ اول من اسلم جہرا عمر بن الخطاب واول من فتح باب الکعبۃ عمر بن الخطاب واول من ہاجر علانیۃ عمر بن الخطاب۔ جس نے سب سے پہلے اپنے ایمان کا بوابِ دوہرے اعلان کیا وہ بھی فاروق اعظم ہے۔ جس نے بیت اللہ کا بند دروازہ رسول اکرم کے لیے کھولا وہ بھی فاروق اعظم ہے۔ جس نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے وقت للکارا دنیا کفر کے لیڈروں کو کہ میں اپنے قائد کے قدموں میں جا رہا ہوں، وہ بھی فاروق اعظم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا ابلیس تو عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ پھر فرمایا ناممکن ہے کہ شیطان اور عمر کبھی ایک راستے پہ جمع ہو جائے۔ شیطان اور فاروق اعظم کبھی متصل نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ منفصل ہی رہیں گے۔ فاروق اعظم کی محبت کے راستے پر کبھی ابلیس نہیں آ سکتا۔ اس لیے عرض کیا اللہ کے رسول میں جب مکہ میں جاؤں گا تو مکہ والے تو مجھے دیکھتے ہی مستعد ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے تلواریں نکال لی تو پھر میں تسبیح تو نہیں پڑھتا رہوں گا اللہ کے رسول، آپ کے رضاکار کو بھی تو دفاع میں کچھ کرنا ہوگا۔ ڈرتا تو میں نہیں ہوں ان سے، یہ میرے پرانے دیکھے بھالے ہیں، یہ باتوں میرے آزمائے ہوئے ہیں، لیکن مشن کا تقاضا جوالی مزاج کا ہے اور بندہ طبعاً جلالی واقع ہوا ہے۔ اب فرمائیے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے میرے عزیز نوجوانوں، دیکھا آپ نے، اچھا جوش وہی ہے جو قیادت کے تابع ہو۔ جو جوش قیادت سے بغاوت کر جائے وہ جوش نہیں رہتا، وہ تباہی کا عنوان بن جاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو روک لیا اور اب نظر انتخاب
انسان پر پڑی کہ جس کے علم و حیا، شرم و حیا، جود و سخا اور صدق و وفا پر اللہ کے فرشتے بھی نصب کرتے ہیں۔ مکتب مستقبی کا وہ عظیم کردار آج ہم جس کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا عثمان تم ہمارے سفیر بن کے جاؤ، اور مجھے امید ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں گے کہ وہ تمہارے ممنون احسان ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے سفیر کی حیثیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخ کی صداقتیں گواہ ہیں کہ جو ہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے شہری حدود میں قدم رکھا، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سب کے سب پوری مکہ کی آبادی حضرت عثمان کے ارد جمع ہو گئی، اور ہر شخص کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ ہمارا محسن آ گیا۔ یاد رکھیے عوام علم و دانش حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ اسلام کے بعد تو سخاوت کے بہارے بے قرار تھے ہی، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اسلام کے دور سے پہلے بھی ایک ایسا ابر کرم تھی کہ جس کی فیض رسانیاں سب تک پہنچتی، جس کا فیض سب تک پہنچتا۔ ان کا دسترخوان مکہ میں سب سے بڑا ہوا کرتا تھا، جس پر اپنے برائے عوام و اغیار سب کھاتے تھے۔ تمام عثمان کسی کا دکھ اور آنسو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ اگر کوئی اشک بار ملے تو اس کے آنسو اپنے دامن میں بھروں اور اپنی خوشیاں اس کے دامن میں بھروں۔ تو پھر مقبولیت کا یہ عالم تھا، محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ مکہ کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت جب لوریاں دیتی تو یہ الفاظ دہراتی تھی، سو جا میرے لال، میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان بن عفان سے پیار کرتے ہیں۔ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی کہا آج ابن عفان جو بنوانا ہے بنوا لو، بولو کیا چاہتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے قائد کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میرا قائد لڑنے کے لیے نہیں آیا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے۔ تمہیں اضطراب کی اور بے قراری کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ صاف کر دو۔ صنادید کفر نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم قومی سطح پر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنے دیں، البتہ تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو۔ عثمان نے فرمایا قبلہ تو تم نے دکھا دیا، لیکن میرا قبلہ نما حدیبیہ میں بیٹھا ہے، وہ دل کہاں سے لاؤں کہ ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر سکوں۔ یہ رضاکار کے جذبات ہیں۔ اب قائد کو دیکھیے، صحابہ نے حدیبیہ میں حلقہ رسالت میں عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، عثمان کی خوش نصیبی قابل رشک ہے، جی بھر کے بیت اللہ کا طواف کرے گا، زمزم پیے گا، حجر اسود کے بوسے لے گا، ملتزم سے لپٹ لپٹ کر دعائیں مانگے گا، حتیم میں نوافل پڑھے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو
میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرتے. دونوں طرف نہیں، آپ کی بات نہیں ہو رہی میرے عزیز. دونوں طرف چراغ برابر جلے ہوئے. ترمیم پسند آئی؟ دونوں طرف چراغ برابر جلے ہوئے، محبت کے چراغ. دل را بدل رہے، دل را بدل رہے، دونوں طرف چراغ برابر جلے ہوئے. امام اہل سنت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجزیہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب میں مکہ والوں میں اشتعال پیدا کیا، جس اشتعال کے نتیجہ میں انہوں نے عثمان بن عفان کو نظر بند کر یہ دیکھنے کے لیے کہ عثمان تو محمد کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن ہم دیکھیں کہ محمد عربی کے حلقے میں عثمان کی کیا قیمت ہے. انہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ عثمان عقد کو دیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا. یہ دیکھنے کے لیے کہ حلقہ رسالت میں اس خبر کے بعد رد عمل کیا ہوگا، حدیبیہ میں بھی افواہ پہنچی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورات ہوئے، حزن و اضطراب کی لہر دوڑ گئی حلقہ رسالت میں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کو جمع کر کے فرمایا، تم نے سنا کہ مکہ والوں نے سفارتی آداب کو مجروح کرتے ہوئے ہمارے سفیر عثمان بن عفان کو قتل کر دیا ہے، اور میرا فیصلہ ہے اس وقت تک مدینہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں، چاہے اس مہم میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. یہ بڑی عثمان کی قیمت حلقہ رسالت میں. انسانی تاریخ میں منفرد کردار ہے عثمان بن عفان کہ جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا، اور پیغمبر بھی امام الانبیاء والمرسلین. عثمان کے علاوہ یہ انفرادیت کسی کو حاصل نہیں ہوئی. انفرادیتیں اور بھی ہیں. پوری انسانی تاریخ میں صرف عثمان ہے جن کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں. رقیہ آئی، ان کے انتقال کے بعد میں کلثوم آئی، پھر ان کے انتقال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ نے مجھے اور بھی بیٹیاں دی ہوتی تو میں وہ بھی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے کر خوشی محسوس کرتا. ذوالنورین کہلا کہ رسول کی 2 نور نظر عثمان کے نکاح میں آئی. ذوالنورین 2 مرتبہ ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ طیبہ کی طرف، ذوالہجرتین کہلائے. 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ذوالبیعتین کہلائے. متعدد بار اللہ کے رسول کی زبان سے جنت کی بشارت ملی تو ذوالبشارتین کہلائے. عثمان ذوالنورین بھی ہے، یاد کر لو. عثمان ذوالنورین بھی ہے کہ حضور کی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں ہیں. ذوالہجرتین بھی ہے، ذوالبیعتین بھی ہے، اور ذوالبشارتین بھی ہے. یہ 4 انفرادیتیں اگر آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جائیں تو میں بڑا خوش نصیب ہوں. عثمان اونچی آواز ہے نا، عثمان ذوالنورین ہے، عثمان
ذوالحجرتین ہے عثمان، ذوالبشارتین ہے عثمان، ذوالبیعتین ہے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن مسجد نبوی سے یہ اعلان نشر فرمایا، فرمایا من جاہد جیش العسرۃ فلہ الجنہ، من جاہد جیش العسرۃ فلہ الجنہ۔ غزوہ تبوک کی تیاری میں جو سب سے زیادہ اپنا حصہ شامل کرے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ ترغیب دیتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا جو اللہ ہمیشہ دینے کا عادی ہے، آج وہ تم سے کچھ لینا چاہتا ہے تو لاؤ جو کچھ لا سکتے ہو۔ لانے والوں میں پہل کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال و متاع پیش کر دیا بارگاہ رسالت میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول اپنے مال و متاع کا نصف حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور نصف حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ کوئی تہائی لایا، کوئی اپنے مال و متاع کا چوتھا حصہ لایا، اور ایک وہ بھی تھا کہ جو سب کچھ لایا۔ اقبال کہتا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، ملک و یمین و درہم و دینار و رخت و جنس۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا تاجدار، پروانے کو چاہت ہے ارادل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس۔ اپنا نیا لباس بھی اس مہم میں پیش کر دیا، اپنے گھر کے برتن بھی اس مہم میں پیش کر دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دیر سے آئے ہو، تم تو خیر کی منزل پر سب سے پہلے پہنچنے والے ہو، آج دیر سے آئے۔ تو وضاحت کی اللہ کے رسول گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتا رہا ہوں کہ کوئی پن بھی رہ نہ جائے، کوئی سوئی بھی رہ نہ جائے جو منزل عشق پر پہنچنے سے محروم رہے۔ یہ بھی ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی چندہ کی اپیل کی، یوں دیکھا، فرمایا کون ہے انصار کرنے والا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ رسالت کے سامنے آئے، عرض کیا 300 خلے سے لدے ہوئے اونٹ قبول فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں دیکھا، فرمایا کوئی اور؟ عثمان دوڑتا ہوا نگاہ رسول کے سامنے آئے،
عرض کیا 300 غلے سے لدے ہوئے اونٹ اور قبول فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں دیکھا، فرمایا کوئی اور؟ عثمان دوڑتا ہوا نگاہ رسول کے سامنے آیا، عرض کیا اللہ کے رسول 300 غلے سے لدے ہوئے اونٹ مزید قبول فرمائیے، 70 جنگی تربیت یافتہ گھوڑے بھی قبول فرمائیے۔ اور پشاور کے نوجوانوں، اس دور کا جنگی گھوڑا عصر حاضر کے F-16 سے بھی زیادہ اہم تھا۔ F-16 کی کیا اس گھوڑے کے مقابلے میں نسبت ہو سکتی ہے کہ جن گھوڑے کی چاقو کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہوں۔ 70 گھوڑے عثمان نے پیش کیے۔ ہاں اللہ دولت دے تو عثمان ذوالنورین جیسا دل بھی عطا کہ کبھی مسجد نبوی کے صحن کے توسیع میں عثمان تک مال کام آ رہا ہے، کبھی ویر روما کو خرید کرنے میں عثمان کی دولت کام آ رہی ہے، اور کبھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے اخراجات کے لیے عثمان کی دولت کام آ رہی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جنہیں عثمان کے نام سے چڑ ہے اور حضرت علی کے وارث بنتے ہیں، براہ کرم وہ خرچہ تو واپس دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ولیمے کے اخراجات کے لیے کچھ چاہیے، شادی کے اخراجات کے لیے کچھ چاہیے۔ سامنے عثمان آ گئے، دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی سے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا بنت رسول سے نسبت ہو گئی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لب کے جگر سے شادی ہونے والی ہے، تو اخراجات کی فراہمی کے لیے زرے بیچنے جا رہا ہوں۔ عثمان نے زرے پہ بھی نظر ڈالی، علی کے چہرے پہ بھی نظر ڈالی، دل میں ساری بات آ رہی کہ مجاہد کے لیے زرے کتنی قیمتی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا علی اگر یہ زرے میں خرید کر لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ فرمایا اعتراض کیوں ہوگا، مجھے تو خوشی ہوگی کہ بھائی کی چیز بھائی کے گھر میں رہے گی، کوئی اور لے جائے گا، اگر کسی اور کے بجائے آپ لے جائیں تو میرے لیے تو مقام مسرت ہے۔ قیمت طے پائی، عثمان نے قیمت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ رکھ دی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرے عثمان کو دے دی۔ پیسے لے کر زرے دے کر حضرت علی روانہ ہوئے۔ عثمان نے جاتے ہوئے علی کو آواز دی، علی ٹھہرو علی، سودا تو بے باک ہو گیا، پیسے آپ کے پاس، زرے میرے پاس، یہ تو معاملے کی بات۔ اب میرے دل کا فیصلہ بھی سنیے، پیسے بھی زرے بھی آپ رکھیے، یہ پیسے بھی قبول فرمائیے، تاکہ بنت رسول اور اپنے دولہا بھائی کی شادی میں کچھ عثمان کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو میں یاد کر رہا تھا غزوہ تبوک کی تجہیز کے موقع پر عثمان ذوالنورین نے 900 غلے سے لدے ہوئے اونٹ پیش کیے، اور کتنے گھوڑے؟ 70 تربیت یافتہ، جنگی تربیت یافتہ گھوڑے حاضر کیے۔ پھر گھر تشریف لے گئے، چادر بچھا لی،
سونے کے دراہم چادر میں ڈال لیے. یہ سونے کے پاؤنڈ ہوتے ہیں نا، سکے سونے اشرفیاں، چاروں کونے چادر کے لے کر گٹھڑی باندھ کر بارگاہ رسالت میں آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے عطیے کو اس ہاتھ سے الٹتے ہیں، پھر اس ہاتھ سے پلٹتے ہیں، اور ایک خاص تأثر کے ساتھ دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے ہیں. اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ. الہ العالمین، میں عثمان پر فرش پہ راضی ہو گیا ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جا. اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ. اے اللہ، میں عثمان پر فرش پہ راضی ہو گیا ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جا. پھر ایک یادگار جملہ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچا سکے گی، یہ یقینی جنتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس خوش نصیب کے لیے رسول جنت کا دروازہ کھول دے، اسے کون جنت کے داخلے سے محروم کر سکتا ہے؟ یہ تاریخ بیچاری مورخ سمے سینہ کو بھی کرتی رہے گی، اور عثمان یقینی جنت. آج دن کو بھی میں نے ایک جملہ کہا، اب دہراتا ہوں، صحابہ کا فیصلہ تاریخ نہیں کرے گی، صحابہ کی عظمت سے تاریخ کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی. اور ویسے بھی عقائد کی تعمیر تاریخ سے نہیں ہوا کرتی. تاریخ سے افسانے بنتے ہیں، عقائد نہیں بنتے. عقائد قرآن و سنت سے بنتے ہیں. تاریخ سے افسانے بناتی ہے. کیسا افسانہ بنایا کربلا کا تاریخ میں؟ ہاں جی، کتنا پرکشش. اقبال کہتا ہے ذرا سی بات تھی افسانہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے، فقط زیب داستاں کے لیے. تاریخ ادھر کہتی ہے پانی بند تھا، ادھر کہتی ہے حلیم کی دیگیں پکڑی. حلیم، وہ ایک حلیم ہوتی ہے، آپ کیا جانے حلیم کو، یہ تو دلی والے جانے. ارشاد لگ بیٹھا چلا گیا. جی ہم نے تھوڑی سی حلیم لے لی. پچھلے سال جب سیمینار کے ضمن میں گئے ہوئے تھے دلی میں، کیونکہ بہت مشہور ہے دلی کی حلیم، یا اس قدر مرچیں تھی کہ بس ہم تو دور سے ہی گزرے، اس سے چکھ کھایا. تو یہ تو دلی والی حلیم ہے، اس دور کی حلیم. مورخ صاحب کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے ادھر پانی بنتا ادھر حلیم کی دیگیں پکڑی، ادھر پانی بنتا ادھر مہندی رچائی ہوئی. یہ مہندی جو ہے آنسوؤں سے بنائی گئی تھی، مہندی پانی سے بنائی جاتی ہے. ادھر تیر برس رہے ہیں، ادھر سہرے باندھے جا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی. یہ تاریخ کی افسانہ نگاری ہے. اللہ بچائے اس سے، کسی کو نہیں چھوڑا اس نے. تاریخ میں کسی بھی کردار کو میدان نہیں پاؤ گے. اگر تاریخ کو جج بنایا جائے تو یہ کسی کو معاف نہیں کرتی. اہل سنت و جماعت اس لیے تاریخ کو جج بناتے ہی نہیں. تاریخ جنرل نالج تو ہے، عام معلوماتی ذخیرہ اس میں رتب بھی ہے، یابس بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے. صحیح کو مانیں گے، غلط کو رد کریں گے. تاریخ کا وہی حصہ قابل قبول ہے
مورخ سمیت ہم اس تاریخ کو ٹھکرائیں گے، لیکن صحابہ کرام کے کردار میں کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ میرے عزیز دوست، یہ عثمان کی چند انفرادیتیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جاؤں گا اس وقت تک مدینے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں، چاہے اس مہم میں مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا آؤ آج تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے۔ آج کیا اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں۔ فرمایا جو کر چکے ہو وہ ایمان کی تھی، جو آج بیعت ہوگی وہ قصاص عثمان کی ہے۔ تم نے بھی میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرنا ہے کہ اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھا، بیعت کرنے والے کا ہاتھ اوپر رکھا، پھر اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھتے ہوئے فرمایا نچلا ہاتھ میرا، درمیانی ہاتھ تمہارا، اور یہ ہاتھ گویا عثمان کا ہاتھ۔ اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ تم گویا میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کر رہے ہو اس وقت تک مدینہ نہیں جاؤ گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے دیا جائے گا۔ اور پشاور کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں عثمان کے لیے یہی نسبت بھی بہت تھی۔ رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کے ہاتھ سے منسوب کیا، یہ کوئی کم نسبت ہے، لیکن اللہ کو یہ نسبت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس نسبت کو اپنی طرف منسوب کر دیا۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بالیقین جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، میرے محبوب نے کہہ دیجئے کہ یہ وعدہ گویا تم نے اللہ سے کر لیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ نے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ رب العالمین نے فرمایا اب میں عثمان کے ہاتھ کو اپنے بے مثال ہاتھ سے نسبت دیتا ہوں۔ یہ اوپر والا ہاتھ تو گویا اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے ایک درخت کے سائے میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ پشاور والوں، دنیا کا ہر بادمیر انسان عثمان کی عظمت کو سلام کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ جس درخت کے سائے میں عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہوئی ہے، اللہ نے اس درخت کو بھی قرآن میں جگہ عطا کر دی۔ اور ادھر مکہ میں تنہا عثمان نے نظر بند ہونا قبول کیا، یہاں حدیبیہ میں 1400 انسانوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہ اسلام کی اصطلاح میں مخصوص ہے حضرات صحابہ کو، علیہ السلام مخصوص ہے انبیاء کے لیے اور بزرگوں کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ، جو فوت ہو گئے جو زندہ ہوں ان کے لیے نا، ان کے لیے دعوت برکات ہوں یا مدت ہوں،
کچھ ہمارے پڑھے لکھے دوست ہندو کو بھی رحمت اللہ علیہ نہیں تو ٹھیک ہے نا، ہندو کو بھی تو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ اصطلاح میں یہ انداز مرنے والوں کے لیے ہوتا ہے، تو اگر کوئی زندے کو کہہ دے تو آپ بھی ہنس پڑو۔ شیخ پورا کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر جلسہ تھا، اسٹیٹ سیکریٹری نے جب میرا نام لیا تو حضرت مولانا یہ اور وہ فلاں اور فلاں کہتا ہوا آخر میں مولانا سعید عبدالوجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے ملا تو لوگ ہنس پڑے، اس لیے کہ یہ مخصوص ہے ان کے لیے جو اس دنیا سے فرصت ہوئی۔ تو رضی اللہ تعالی عنہ مخصوص ہے حضرات صحابہ کے لیے۔ کراچی میں ایک کانفرنس میں یہ بات کر رہا تھا تو کسی نے رکا لکھا، کہنے لگا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مخصوص ہے حضرات صحابہ کے لیے، اور یہاں کراچی میں تو بعض لوگ اپنے پسندیدہ مولویوں کو رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں، تو آپ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ روکنے والی بات بھی خوب رہی، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق تھوڑی ہو رہا ہے، بھائی لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم سے پوچھ کر کر رہے ہیں۔ دست گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے درے، کون سنتا ہے چمن میں غریبے دار۔ کوئی کلمے میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی اذان میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی اپنی پسند کا درود و سلام بھر رہا ہے، وہ درود ابراہیمی بیچارہ سوچ رہا ہے کہ مجھ میں کون سی کمی تھی۔ یہ جو درود و سلام آپ پڑھتے ہیں، نماز میں درود و سلام پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ کون سا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پڑھتے ہو نا قیام کی حالت میں؟ پڑھتے ہو نا قیام کی حالت میں؟ نہیں پڑھتے پھر ادب نہیں کرتے ہو اس کا مطلب عاشق نہیں ہونا، عجم کے عاشق، یہ اجمی عاشق، یہ کہتے ہیں جی درود و سلام کے وقت کھڑے ہو جانا چاہیے، ادب ہے۔ نماز میں درود و سلام قیام کی حالت میں پڑھا جاتا ہے یا قعود کی حالت میں؟ قیام میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی یاد، صرف اس کی یاد ہو، کیونکہ قیام عاجزی ہے اور عاجزی مخصوص ہے اللہ کو۔ اللہ کے سامنے اکڑنا بربختی، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بلند ہوتے ہیں اور بلندی کرنے والے پست ہوتے ہیں۔ فرمایا نا پستی میں سر بلند ہو اور سر بلند اور سرکشی میں پاس، پستی میں سر بلند ہو اور سرکشی میں پاس، اصلاح کے عظیم نشیب و فراز ہیں۔ یہ کبھی آپ پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جھک کر چڑھنا پڑتا ہے، اگر کوئی اکڑ کے چلے تو ٹھکانے لگ جائے۔ بلندی پہ چڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ عاجزی کی جائے، تکبر سر نگو کرتا ہے۔ قیام عاجزی ہے اور مخصوص ہے اللہ کے لیے، سجدہ عاجزی ہے مخصوص ہے اللہ کے لیے، رکوع عاجزی ہے مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ رب العالمین فرماتے ہیں سجدے میں صرف مجھے یاد کیا جائے، رکوع میں صرف میری ہی تسبیح کی جائے۔
قیام میں صرف میری ہی یاد کی جائے. یہ سب عاجزی کی ادائیں ہیں اور عاجزی کی ساری ادائیں مخصوص ہے اللہ کے لیے. اب جب تم بیٹھ جاؤ تو اب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو کہ جب تک درود و سلام نہیں پڑھو گے تمہاری عبادت قبول ہی نہیں ہوگی. لیکن بیٹھ اجمی اشاق نے کہا نہیں کھڑے ہو اور درود و سلام بھی اپنا پسند کا. وہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت خاص طرح سے اس کے لیے مخصوص کیوں ہے آگرہ تاج والا عرش کے بے راج والا دو جہاں کے راج والا. ایک مولوی قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ رہا تھا صحابہ بھی یہی پڑھتے تھے. کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا مولوی صاحب یہ تو اردو میں ہے, صحابہ کو اردو آتی تھی تم جو کہتے ہو صحابہ بھی یہی پڑھتے تھے. میں نے کہا اس ملک میں جو کچھ آپ ہو رہا ہے وہ ہم سے پوچھ کر تو نہیں ہوتا. یقین فرمائیے اگر ہمارے اختیار میں ہو نا تو ہم ایک ہفتے میں پاکستان کو سعودی عرب جیسا بنا دیں. یہاں نہ شرک کا کوئی اڈا ملے, نہ بدعت کا کوئی اڈا ملے, نہ کوئی جھنڈی نظر آئے, نہ کوئی جھنڈورا نظر آئے, سب کا صفایا ہو جائے. اور جس دن ان چیزوں کا صفایا ہوا انشاءاللہ پاکستان سے خوشحال دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا. یہ سرزمین سونا اگلے گی اور یہاں کا آسمان موتی برسا. سعودی عرب میں شرک و بدعت کا کوئی اڈا نہیں. اللہ نے انہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا. ہاں جی. اور یہاں جسے اور کوئی کام نہیں ملتا وہ کوئی بڑے سائز کی قبر تار لیتا یا خود بنا لیتا ہے بڑے سائز کی قبر, پھر چادریں ڈال دیتا ہے, پھر جھنڈیاں لہرا دیتا ہے, پھر آمدنی شروع. ساری دنیا کا نظام اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے. پاکستان میں گائے بھینسیں دودھ دیتی ہیں تو 11ویں والے کی مہربانی سے, مریدوں کو اولاد ملتی ہے تو پیر صاحب کے تعویذ سے, لوگوں کے بخار نکلتے ہیں تو حضرت صاحب کی مہربانی سے. یہاں کا نظام ہی قبروں والوں سے چل رہا. پاکستان کا ایک بہت بڑا پیر جنیرو کا پیر سفید توپ پہنتا ہے بڑا اونچا, قد بڑھانے کے لیے بعض لوگ بیچارے قد بڑھانے کے لیے یہ چوٹی کا دور لگاتے ہیں. تو دیر ہوشیار سے نہیں ہے. ہاں ہے کوفر صحیح کا خون ہے نبی مفتی عبدالقیوم کا. کیسی کیسی باتیں دیکھو نا مجھے لقمے دے رہا ہے ساتھ بیٹھا. یہی چوٹی کا دور لگاتے ہیں. جرنیلوں کا پیر صاحب کو نہ بیٹا ہے نہ بیٹا. کوئی من چلا مرید ایک دن کہنے لگا ہے صاحب آپ کی مہربانی سے مجھے 10-12 دن اور آپ کا ایک بھی نہیں ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, تو آپ بھی اکثر تانے دیتے ہیں, میں ان کو کیا جواب. حضرت صاحب ایکشن میں آ گئے, کہنے لگے بچے آپ بزرگوں نہیں چھیڑوں. معافی چاہتا ہے. یہ صاحب کہنے لگے اللہ تعالیٰ سب اولاد دے رہے ہے کہ نہیں دے رہے, ویسے اللہ کی بھی کوئی بیٹی یا بیٹا ہے میرے کو کیوں پوچھ رہے ہو. حضرت صاحب آئندہ نہیں پوچھ رہا ہے تو مجھے پتہ ہی آج لگا کہ تجھ بھی چھوٹے سے خدا ہو. آپ کا جو کلام کس کے لیے مخصوص ہے؟ کی طرح لگاؤ نا کاک شال کے طرح دیوار ہل جائے. غزلے والی ہلنا نہیں. کلام کس کے لیے مخصوص ہے؟ اللہ ہی کے لیے. عابدانہ قیام کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. سجدہ کس کے لیے مخصوص ہے؟ رکوع کس کے لیے مخصوص ہے؟ اللہ ہی کے لیے. تو میں نے اس کو کہا یہاں جو کچھ ہوتا ہے ہم سے پوچھا تو نہیں جاتا.
ہم سے پوچھا تو نہیں جاتا یہاں جو کچھ ہوتا ہے. البتہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے پسند کے مولوی کو رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں غنیمت سمجھو. اگر جل جلالہ کہنا شروع کر دے تو پھر کیا کرو. اگر وہ کہنا حضرت جل جلالہ نے فرمایا تو پھر کیا کرو. کسی کو غنیمت جانو. قرآن پاک نے 1400 صحابہ کو سند عطا فرمائی. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم بالیقین. اللہ ان ایمان پر راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے سائے میں آپ سے وعدہ کیا عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لینے کا. کراچی کے روشن ضمیروں دو پہلو. ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری عبرتیں ہیں, لیکن دو پہلو خاص طور پر اس واقعے میں نمایاں ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ صحیح جواب دیا آپ نے. زندہ کہاں تھے؟ وہ تو چند لمحوں کے بعد آ گئے حدیبیہ میں بحمد اللہ بسلامت پہنچ گئے. لیکن صحابہ میں سے کسی نے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ نہیں کہا کہ عثمان تو زندہ تھے پھر آپ خود بھی بے قرار ہوئے, ہمیں بھی اشک بہا دیا اور قید تک نوبت آئی. 1400 فرزندان اسلام میں سے کسی ایک نے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول عثمان تو زندہ تھے, آپ نے بیعت کیوں لی؟ اس لیے کہ بالاتفاق تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی. غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی. کسے کرسی عرض گم کردہ فرزند اے روشن گوہر پیر خردمند زے مصرش بوئے پیراہن شوید چراغ چاہے کنار نشن دیدی بہتا حال من برتے جہانست دمے پیدا دیگر دم نہانست گہے پرتار میں آلہ نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے. کسی نے اس روشن ضمیر باپ سے پوچھا تھا جس کا بیٹا گم ہو گیا. کس سے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ اے روشن گوہر پیر خردمند, اے روشن ضمیر, اے روشن ضمیر بزرگ, ذرا ہمیں بتائیے نا کہ مصر سے یوسف کا کرتا چلا تو آپ نے اس کی خوشبو کنان میں محسوس کر لی. ہاں, اور جب کسی کنان کے کنویں میں یوسف موجود تھا تو اس وقت پتہ کیوں نہیں چلا؟ تو یہاں فرماتے لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. اگر میری بات کو مذاق نہ سمجھو تو میں آج اپنے پیارے یوسف کی خوشبوئیں محسوس کر رہا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا کتے کی خوشبو تو یہاں محسوس کر لی, جب بیٹا کنان کے کنویں میں تھا تو اس وقت پتا کیوں نہیں چلا؟ بہتا حالمن برتے
جہان دنے پیدا ہوتی دردم نہان. فرمایا ہماری کیفیت تو ایسی ہوتی ہے جیسے بجلی کھودے تو دھرتی پر پڑا ہوا تنکا بھی نظر آنے لگتا ہے، اور جب بجلی کودنا بند ہو جائے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. جب ہمارے دل پر، ہمارے ضمیر پر وحی کی بجلی کودتی ہے تو ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں بتاتے ہیں، اور جب وحی کی بجلی نہیں کودتی تو پاؤں سے نیچے والی چیز کا بھی پتا نہیں ہوتا. اللہ الغیوب کون، سب لگائیے ذرا ہی پر تاکہ بھیگے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو طے کر لیا ہے جنہوں نے عشق رسول کی آڑ میں، حب رسول کی آڑ میں اللہ کے صفات کو بندوں پر تقسیم کرنا ہے. اللہ الغیوب کس کی شان ہے؟ اللہ الغیوب کون ہے؟ یہ عبد المجید لطیف نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے محبوب فکر و نظر کی بلندیوں سے اعلان کر دیجئے، بیان میرا ہے زبان تیری ہو، اعلان کر دیجئے زمین و آسمانوں کا غیب جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ الغیوب کون ہے؟ دائیں بائیں دیکھ کر کوئی گھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلاؤ اللہ الغیوب کون ہے. سبق دہرا لینا پھر نوابوں کا ملاقات ہو. سبق دہرا لینا اللہ الغیوب کون ہے، ہر جگہ موجود کون ہے. اللہ ہی اللہ بھی، ذرا رنگین ہو تمہاری سرکار کو بھی بتاؤ جس کے داخلے پر پابندی لگی ہوئی ہے. پابندی. میرا ایک دوست کہنے لگا اس کم وقت نے وعدہ کیا تھا پھر بھی ہماری کانفرنس میں نہیں آیا. میں نے کہا جب یہ وہاب کے گھر میں نہیں جا سکتا تو پھر وہابیوں کے پاس کیسے آ سکتا؟ قرآن پاک میں ایک اصول بنا ہوا ہے. قرآن پاک میں فرمایا انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. آج کے بعد حجائیوں کا داخلہ بیت الحرام میں بند ہے، مسجد حرام میں حجائیوں کا داخلہ بند، کل بھی بند، آج بھی بند، آئندہ بھی انشاءاللہ. چاہے بائیں پسلی میں ٹیسیں اٹھیں، چاہے انتریوں میں بل پڑے، چاہے یورپ میں قراردادیں پاس کریں، چاہے بیت اللہ پر یلغار کرنے والے تخریب کاروں کی حمایت میں بیان دیں، غرض مشترک ہے. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں سوئی کے سراغ سے اونٹ گزر سکتا ہے،
ناپاک قدموں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں اس پر افسوس کہاں ہو، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ صحابیہ کو توڑتے، ہم نے آج بھی بتا دیا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے، ہم سے جہاں تک ہو سکے گا ہم جوڑیں گے، لیکن جسے ٹوٹنا ہی ہو اسے کون جوڑے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے ٹوٹنا ہو اسے کون جوڑ سکتا؟ میرے عزیز دوستو، اللہ الغیوب کون ہے؟ ساری زمین کی آدمیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، نبیوں کا مشکل کشا، رسولوں کا مشکل کشا، صحابہ کا مشکل کشا، صدیق کا مشکل کشا، فاروق کا مشکل کشا، عثمان کا مشکل کشا، علی کا مشکل کشا، عبد القادر گیلانی کا مشکل کشا، معین الدین چشتی کا مشکل کشا، میرا اور آپ کا مشکل کشا، یا اللہ بھی یاد رکھنا پشاور کے روشن ضمیروں، اللہ الغیوب چونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، متفقہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، اس لیے نہیں پوچھا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ چلیے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ راز نہیں بتایا، اللہ الغیوب جو ہے، لیکن اس کو تو معلوم تھا نا کہ عثمان زندہ ہے، تو اپنے محبوب کو یہ بتا کیوں نہیں دیا؟ بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں، عثمان زندہ ہے، کبھی آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ اس لیے کہ جس عالم مقام و ما یکون کو یہ علم تھا کہ عثمان زندہ ہے، اس کے علم میں سن 35 ہجری کے واقعات بھی تھے کہ سن 35 ہجری کو یہ مظلوم شہید کیا جائے گا، 29 برس کے بعد سن 35 ہجری میں یہ مظلوم شہید ہوگا، اور جس کے خون کا بدلہ لینے کی آوازیں اٹھے گی، عثمان کے قصاص کی آوازیں جو سن 35 ہجری میں بلند ہونا تھی، اللہ نے ان آوازوں کو منسوخ بنانے کے لیے سن 6 ہجری کو بیک ہو لینے دی، تاکہ جب بھی یہ مظلوم شہید ہو اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آواز اٹھانا انتشار نہ سمجھا جائے بلکہ نص فقہی کے مطابق سمجھا جائے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ عثمان ذو النورین کے خون کا بدلہ لینے کی جو لوگ آواز بلند کر رہے تھے وہ منشاء خداوندی کی تکمیل کر رہے تھے، قرآن کریم کی تعبیر کو عملاً دیکھنا چاہتے تھے، وہ جو حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی صورت میں سامنے آئے۔ مانو یا نہ مانو تمہارے ضرف کی بات ہے، لیکن میں حضرت علی کا بھی دفاع کرتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کی یہی تو خوش قسمتی ہے کہ جماعت رسول میں سے کسی کے خلاف ووٹ نہیں رکھتے۔ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم سب سے محبت کریں، ہم سب کی عقیدت سے اپنے دل کو آباد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عثمان ذو النورین کے قاتلوں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ انہیں کیفر اقتدار تک پہنچایا جائے، لیکن ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ مرکز کا بچانا بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ انسان دشمن کو مارتا ہے مگر دوست کو بچانے کے لیے کچھ دشمن کو ڈھیل دیتا ہے۔
انگلینڈ میں مانچسٹر میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام ہم نے جو پہلی خلافت راشدہ کانفرنس کی، اس میں سیرت عثمان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے وہاں پر یہی بات کہی کہ اس وقت کے حالات کچھ اس طرح ہو گئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے اسلام کی مرکزیت کو محفوظ رکھتے ہوئے ہم شرپسندوں کو ٹھکانے لگائیں۔ اگر ایک بچے کے سینے پر بچہ سویا ہوا ہو اور اس کے سینے پر سانپ آ کے بیٹھ جائے تو سانپ کا مارنا ضروری ہے یا بچے کا بچانا بھی ضروری ہے؟ دونوں، میں نے یہی بات لکھی ہے اس میں بھی، یہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان انڈیا کے مسلمانوں کو، انہوں نے وہاں پر ہونے والے جو میرے خطبات جمع کیے ان میں مانچسٹر میں ہونے والا وہ بیان جس میں چاروں خلافتوں کا تجزیہ کیا ہے میں نے وہ بھی دیا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، اچھا سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی بھول گیا، اصل میں جو باتیں ہوتی ہیں یہاں اسٹیج پر جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ زبان سے نکلتا ہے، بعد میں تو یاد نہیں رہتا۔ یہ کتاب پڑھنے پر مجھے یہ ملا کہ اگر بچے کے سینے پر سانپ بیٹھ جائے تو سانپ کے مارنے کے ساتھ ساتھ بچے کا بچانا بھی ضروری ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ بچے کی پرواہ کیے بغیر ڈنڈا اٹھائیے اور سانپ پر مار دیجیے چونکہ یہ موذی ہے تو سانپ تو مر جائے گا لیکن بچہ بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اس وقت بالکل اسی طرح کی سچویشن تھی کہ مرکز اسلام پر سوائیت کا سانپ چڑھایا، مدینہ طیبہ پر یلغار کر دی تھی منافقین نے، جس طرح کہ آج یلغار کی ہے مکہ بیت اللہ پر، جس طرح کہ آج منافقین نے سیاسی اہداف کو ملحوظ رکھتے ہوئے یلغار کی ہے، بالکل اسی طرح سوائیت اور یہودی لابی کے ایجنٹ منافقین نے مدینہ طیبہ پر یلغار کر دی تھی، جن کی تخریب کا نشانہ بن گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ منافقین کی بھی گرفت ہو لیکن مرکزیت بھی محفوظ رہے، اسلام کی مرکزیت بھی محفوظ رہے، اسی حکمت عملی کے تحت وہ آگے قدم بڑھا رہے۔ لیکن کچھ حضرات کی رائے یہ تھی کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں، ہم مرکز کی حفاظت بھی کریں گے اور منافقین کی سرکوبی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم مرکز کو خطرے میں نہیں پڑنے دیں گے۔ یہ دو نقطۂ نظر تھے جن کو آپ نے رنگ دیا ہے گروہی عصبیت کے بیمار مورخین نے۔ ان میں دو طبقے پیدا ہوئے، ایک طبقے نے افراط و تفریط سے کام لیتے ہوئے حضرت عائشہ پر کیچڑ اچھالا، حضرت طلحہ و زبیر جو مبشر بالجنہ ہیں ان پر کیچڑ اچھالا، حضرت معاویہ پر کیچڑ اچھالا کہ ان کا موقف صحیح نہیں تھا۔ دوسرا طبقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالتا ہے کہ وہ قتل عثمان کی سازش میں شریک تھے۔ ہم ان دونوں سے اعلان برات کرتے ہیں، ہمیں طلحہ زبیر کے موقف پر بھی اعتماد ہے، حضرت علی کے خلوص پر بھی اعتماد ہے، ان دونوں کا اجتہادی موقف بالکل صحیح تھا۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں جزائے خیر کے مستحق بنیں گے، ہم نہ ان پر تنقید کرتے ہیں نہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، لیکن عثمان ذو النورین کی شہادت کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حادثات سے بچنا ہے تو منافقین کو پہچانا، وہ منافقین جو دوستی کے نوادے میں دشمنی کرتے ہیں، جو شر پھیلاتے ہیں، جو نفاق پیدا کرتے ہیں، جو آپ کی جمعیت
اگر ان پر قابو نہیں پاؤ گے تو وقت کا عثمان ذبح ہوتا ہے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت اور تبلیغ قرآن و سنت کے انجمن، جن کے اہتمام سے اور کوششوں سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنے شاندار ماضی کے ان تابناک کرداروں کو نئی نسل کے ذہنوں کے سامنے پیش کرتے رہے. میں نے رات بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، پاکستان کو بچانا ہے تو اس کو اپنے نظریاتی ماضی سے وابستہ کرو. محرم الحرام میں چند دنوں کے بعد محرم الحرام کا چاند طلوع ہونے والا ہے. اگرچہ آپ میرے سامنے مخاطب آپ ہیں، میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے یہ جذبات شہر کے ہر سنی مسلمان تک پہنچائیں گے. شہدائے کربلا کے نام سے یہاں پاکستان میں جو تماشا ہوتا ہے، اس تماشوں کو دیکھنے کے لیے کم از کم آپ کی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے. شہدائے کربلا محترم ہے، ہم ان کے کردار پر فخر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم ان کا تماشا کرنے والوں کے تماشائی بننے والوں میں شامل نہیں ہوں گے. ہاتھ کھڑے کر کے مجھ سے وعدہ کیجیے. نعرہ تکبیر! کربلا کے مظلوموں کو، کربلا کے مظلوموں کو، ان کے کردار کو تماشا بنا کر پیش کرنے والوں کو ہم نہیں دیکھیں گے. اور اپنے حلقے میں جتنے احباب ہیں، آپ نے ان سے کہنا ہے کہ شاہ صاحب نے رات وعدہ لیا ہے تمام مسلمانوں سے کہ اس منظر کو آپ کی نگاہیں نہیں دیکھنا چاہیے. نہ ان کے جلوس میں جانا، نہ چھتوں پر سے نظارہ کرنا، ان کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑو. انتظامیہ سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اکثریتی آبادی کے احساسات و جذبات کا خیال رکھیں گے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں، حب الوطنی کے جذبہ سے سرشار ہو کر کہ فساد کی بنیاد یہی جلوس ہے. اگر جلوس بند کر دیے جائیں تو اس ملک میں کبھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں. نہ مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو رہی، ان میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوگا. عبادت خانوں میں ہماری عید کی نماز عیدگاہ میں ہوتی ہے کہ قصہ خانی کے چوک میں ہوتی ہے. ہمارا حج عرفات میں ہوتا ہے، مینا میں ہوتا ہے. ہمارا جمعہ مساجد میں ہوتا ہے. لیکن ان کی عبادت ہمارے سڑکوں، ہمارے بازاروں، ہماری گلیوں میں کیوں ہو؟ یہ اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہماری شاہراہوں کو، سڑکوں اور بازاروں کو استعمال کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن پولیس کی سنگینیں ان کی حفاظت کرتی ہیں. پولیس کی سنگینیں ان کی حفاظت کرتی ہیں. اور آج انتظامیہ ہم سے کہتی ہے یہ تو آزادی سے پہلے بھی ہو رہا تھا، اب ہم کیسے بند کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، انگریز کا دور ہمارے لیے حجت ہو سکتا ہے؟ انگریز کے دور میں جو کچھ ہو رہا تھا اسے ہونا چاہیے یا بند ہونا چاہیے؟ وہ تو اندھیری رات تھی غلامی، وہ غلامی کی اندھیری رات تھی. اس اندھیری رات میں جو کچھ ہوتا رہا، اب آزادی کی صبح طلوع ہوئی ہے تو وہ اندھیرے کے فیصلے بند ہونے چاہیے. ان کو کرنا ہوگا انشاءاللہ، ان کو کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو منظم، باخبر اور باشعور رکھے. اپنے قائدین پر اعتماد کیجیے، جمعیت کے پرچم کو اونچا رکھیے. انجمن تبلیغ قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ کی یہ جدوجہد میں شامل رہیے. آپ کو کوئی ہٹا نہ سکے، آپ کو کوئی لڑا نہ سکے. آپ کے
وہی لوگ نفاق پیدا کریں گے جو سوائیت کے ایجنٹ ہوں، وہ آپ کو لڑائیں گے، وہ آپ کے اندر آ کر نفاق پیدا کریں گے، لیکن میں آپ سے امید رکھوں کہ آپ اپنے اسی طے شدہ راستے پر چلیں گے جس راستے پر آپ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ مجھے آپ سے یہ امید ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ یہ چند نسخے پڑھے لکھے حضرات کے لیے دعا کے بعد مل سکیں گے۔ ایک یادگار کراچی کی کانفرنس کی تقریر بھی ہے میری، یہ بھی جو چاہے دوست لے سکیں گے، اسے آگے پھیلائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم۔ اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کے مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، بڑے صغیر کے مسلمانوں کی اے اللہ مدد فرما، قرآن و سنت پر مبنی پاکستان کو آئین عطا فرما، دور خلافت راستہ سے نسبت رکھنے والا منصفانہ معاشرہ عطا فرما، تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے جو دوست اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، بالخصوص مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے صدر محترم مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری پچھلے دنوں جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں دائمی ٹھکانہ عطا فرمائے۔ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا یونٹ بھی یہاں قائم کیا گیا ہے، جن لوگوں کو اس سلسلے میں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ مولانا محمد ایوب جان بنوری صاحب کچھ دنوں سے علیل چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ برتنوں سے درخواست ہے کہ وہ کرسیاں جمع کریں اور دلیاں جمع کر کے شریک کری دیا ہے۔ کارکنوں سے درخواست ہے کہ وہ کرسیاں اور دلیاں جمع کر کے شریک کری دیا ہے۔ کارکنوں سے درخواست ہے کہ وہ کرسیاں اور دلیاں جمع کر کے شریک کری دیا ہے۔ یہ سال کے پچھلے سال کی 2 دلیاں گم ہو گئی ہیں، ان دلیوں کا اشارہ ہے کہیں گم نہ ہو جائیں۔ ساتھ ہی درخواست ہے کہ دلیہ کا خیال رکھیں، پچھلے سال بھی 2 دلیاں گم ہو گئی ہیں، یہ دلیاں نہ گم ہونے پائیں۔